بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد انیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ سابعہ اور مقالہ سابعہ کے الفصل الحادی عشر، یعنی کہ 7واں مقالہ اور 7ویں مقالے کا 11واں فصل، اور 11ویں فصل ہے حیضہ اور اسحال کے مطابق۔ حیضہ یہ بالعموم سوء ہضم اور معدے میں غذا کے فاسد ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر فاسد غذا کی جو ناری اجزاء کے لطیف اجزاء ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں جو قے کی صورت میں خارج ہوتے ہیں، اور اس کے جو عرضی اجزاء ہوتے ہیں، ان کے کثیف اجزاء ہوتے ہیں، وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں جو دستوں کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔ ان کا علاج ہم کریں گے ان چیزوں سے جو غذا کو نیچے کی طرف لے جائے، جیسے کہ جلاب، نیم گرم پانی، جلاب اور روغن بادامی شیری۔ جلاب وہ جلاب نہیں جس کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، یہاں جلاب سے مراد عربی میں جیم مضموم لام مشدد، جلاب سے مراد اس عرق کے گلاب کو کہتے ہیں جو شہد یا شکر کے ساتھ بنایا گیا ہو، اور اسی کے ساتھ ہم اسے شربت غورا، نیم پختہ انگور کا شربت، اور ہم اسے دیں گے شربت ربیہ۔ اسحال دس اگر بائی ہو، یعنی کہ پانی کی طرح رقیق ہو اور مختلف رنگوں کی ہو، اور پیدر پہ آتے ہو، یعنی کہ اس میں تقطع نہ ہو، پیدر پہ مسلسل متواتر آ رہے ہو، اور مریض نے کوئی مسہل چیز بھی نہ کھائی، یعنی کہ کوئی دست آور چیز کو بھی نہ کھایا ہو، تو ان جیسے دستوں کو، یعنی کہ ان اسحال کو نہ روکنا بہتر ہے، یعنی کہ ان کو جاری رکھنا بہتر ہے اس وقت تک جس وقت تک مریض میں کوئی واضح ضعف نظر نہ آئے، یعنی کہ کوئی واضح کمزوری اسے لاحق نہ ہو جائے۔ اور اگر اسحال آ رہے ہیں، مریض کو دست آ رہا ہے لیکن اس میں تقطع متواتر پیدر پہ نہیں ہے، تقطع ہے اس میں کہ آیا پھر وقفے کے بعد، پھر آیا وقفے کے بعد، یعنی کہ اس میں وقفہ آ رہا ہو، اور پیٹ میں قرقرہ اور ریا بھی ہو، اور اسی کے ساتھ مریض کو پیاس بھی لگتی ہو، تو اس مریض کو ہم نے قاق گائے کے چھاچ کے ساتھ اس چھاچ کے ساتھ کہ جس میں لوہا گرم کر کے بجھایا گیا ہو، یا جو کے ستوں کو پانی کے ساتھ پکا کر کھلا سکتے ہیں۔ قاق کہتے ہیں اس روٹی کو جو 2 آتشہ ہو، یعنی کہ توے پہ پکا کر، توے کے پکانے کے بعد اسے ڈائریکٹ آگ کے اوپر سیک کر اس سے زبردست سخت کی جاتی ہے۔ لیکن اصل جو قاق ہوتی ہے نا، دوسرے قسم قاق کا یہ ہے کہ پتھر کو دھو کر اسے صاف کر کے اس کے اوپر آٹا چڑھا کر اس کو انگاروں میں ڈال دیتے ہیں، تو جب اسے سرخ ہو جاتی تو اسے نکال دیتے ہیں۔ اسی ہی مناسبت سے ہندوستان میں ہمارے ایک بہت بڑا بزرگ ہے جس کا نام ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اسے قاق ہم کھلائیں گے اسی چھاچ کے ساتھ، گائے کے چھاچ کے ساتھ جس میں لوہے کو گرم کر کے بجھایا گیا ہو، یا جو کے ستوں کو جو پانی کے ساتھ بنایا گیا ہو۔ اور اگر مریض کو دست آ رہا ہے، یعنی کہ مریض کو اسحال آ رہے ہیں، اور اسی اسحال میں اس مریض کے پیٹ میں ریا بھی ہے، ریا کے ساتھ اس میں قرقرہ بھی ہے لیکن پیاس نہیں ہے، تو اس مریض کو ہم تخم پونچا کو بریاں کر کے صفوف کرنے کے بعد اسے ہم مستقیم مصفوف، یعنی کہ مستقی رومی بھی صفوف شدہ، دونوں کو برابر سطح پر مریض کو شربت انار کے ساتھ یا شربت بہی کے ساتھ کھلائیں گے۔ آج کا موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ ہمارا موضوع ہوگا زہیر کے متعلق۔ تب تک کے لیے آپ سے حسب سابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی مفید مشہور سے اپنے کمنٹ میں بھی عطا فرمائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔